السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کی قلم سے تحریر کردہ ناول میں پھر بھی تم کو چاہوں گا کہ ایپیسوڈ نمبر 5 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ رات کی طرف بڑھتی شام میں جب آسمان بھید بھری گہرائی میں ڈولتا سیاہ رنگ لبادہ اوڑھنے کی تیاری میں تھا، گہرے رنگ میں ڈھلتا آسمان ماہ کامل کی طرف بڑھتے چاند کی ہلکی سی جھپ بکھیرتا زمین پر سایہ فگن تھا۔ دھندلا سا سرد چاند زمین کو تکتے تکتے گہری اداسی میں گھر رہا تھا۔ تب وہ زمین کو اداسی نگاہوں سے دیکھتے سوچوں کی تہ میں کھویا ہوا تھا۔ یہ وہ زمین تھی جسے چاند نہ جانے کتنی صدیوں سے نہارتے ہوئے گھٹنے بڑھنے کا عمل دہراتا چلا آ رہا تھا۔ وہی ماہ تھا اور وہی عرض، وہی راتیں تھیں جس میں شب تاریکی میں نہ جانے کتنے راز دفن ہوئے تھے۔ کتنے انسان تھے جو سر اٹھا کر چاند کا مقابلہ کرتے اور فرش خاک کو قدموں تلے رونتے اور پھر اسے زمین میں دفن ہو جاتے اور خاک ہو جاتے۔ ہر طرح کے انسان، زندگی سے ڈرتے انسان، موت سے لڑتے انسان، بھولے ہوئے انسان، مغرور انسان، بے بس انسان، زخم کھائے انسان، کافر سے لے کر منافق انسان، اور وہ انسان جنہوں نے انسانیت کو بلندیوں تک پہنچایا، سب کے سب اسے زمین میں خاک ہو گئے، خاک ہو جائیں گے، ہوتے رہیں گے۔ یہ زندگی کی سچائی ہے، مگر پھر بھی خواب غفلت ہے کہ ٹوٹتی ہی نہیں۔ لذت زندگی ہے کہ روح سے چمٹ گئی تھی۔ زندگی انسان سے وابستہ نہیں، انسان زندگی سے وابستہ بنا۔ پھر بھی یہ وابستگی اتنی جان لیوا کیوں؟ یہ انسان اتنے بے ریا کیوں؟ یہ انسان بے فکر کیوں؟ چاند کو تکتی زمین ان انسانوں سے کہتی ہوئی جیسے ندائیں فغاں بلند کر کے بیٹھی، مگر تم کیا جانو ہے بندے بشر، پھر بھی کچھ انسان تھے جن کی وابستگی زمین سے نہیں آسمانوں سے جڑی ہے۔ ہونٹ خاموش رہتے ہیں مگر ان کے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں گناہ کا سر کاٹنے کے لیے۔ ہاتھ کٹ جاتے ہیں تو پاؤں چل پڑتے ہیں راہ نشان بن کر۔ نور ان کا وجود بنتا ہے، زباں نور بنتی ہے، صدائیں عصا بنتی ہیں، روشنی آنکھیں بن جاتی ہیں، وجود منور، موت شیریں۔ کچھ ایسے انسانوں کو زمین نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ اسی زمین کے فرش کی گہرائیوں میں بنے اس خاص انڈر گراؤنڈ میں وہ سب نور مجسم بن کر مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے۔ یہاں نماز پڑھتا ہر شخص ایک نیا جنون لے کر چلتا ہے۔ ان کے ارادوں سے نور چھلک اٹھے، شہر کے شہر بس کر ہنس اٹھے، تاریکی کا سینہ چاک ہو اٹھا۔ مگر ہائے رے یہ دنیا، اور اس دنیا میں بسے وہ سب انگنت راہ سے بھٹکے لوگ جنہیں نور الہی کے نور کی نہیں مصنوعی رنگوں سے سجے آشیانے اچھے لگتے ہیں۔ ان کے دلوں میں سیاہی چھا گئی ہے۔ اگر یہ وہی لوگ نہ ہوتے تو ایسے سپاہی راز پنہا نہیں رہتے۔ یہ نور آشکار ہونے سے باز نہ رکھے جاتے۔ ان کی روشنیاں سورج کی وہ کرنیں ہیں جن پر بادلوں کی سیاہ تہ جمی ہوئی تھی۔ وہ موجود ہے مگر پنہا۔ نور مجسموں کی تعداد کے سجدے میں جھکے، پھر اٹھے اور نمازیں ادا ہوں، اور دھیرے دھیرے سپاہیوں کی تعداد نماز خانے سے باہر نکلنا شروع ہوئی تھی۔ انہی سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ولف بھی تھا جو آہستہ آہستہ اپنے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آج وہ شب تھی جب سلطان سے ملاقات تھی اور اسے کچھ تیاریاں کرنی تھی۔ اپنے آفس کا ڈور کھول کر وہ اندر آیا اور اس کے پیچھے شاکر بھی اندر داخل ہوا تھا، کچھ سوچتا ہوا، کسی نکتے کو کھوجتا ہوا۔ کالی جینس اور کالی کارگو شرٹ، چہرے پر وہی اکھڑ پن، آنکھوں میں وہی ذہانت اور قوی ارادے کی چمک۔ سر پر بال اب بڑھنے لگے تھے، اب گنجے رہنے کا شوق نہ جانے کیوں ختم ہونے لگا تھا۔ نثر تیار ہو چکا ہے؟ ولف نے پوچھا اور آفس کی ایک طرف کی دیوار کی طرف بڑھا۔ صبح والے لباس میں ہی اب تک موجود تھا، مگر اب چہرے پر صبح والی کسی بھی نرمی کا نام و نشان بھی چہرے پر نہیں تھا۔ ہاں، پوری طرح سے، اب تو پہنچنے والا ہوگا۔ شاکر اس کے پیچھے سنجیدہ تھا، ویسے ہی سنجیدگی اور سختی جیسے اس وقت ولف کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گھبرا تو نہیں رہا ہے؟ دیوار کے پاس موجود الماری کی ایک طرف لگے فنگر پرنٹ لاکر میں شہادت والی انگلی لگائی اور لمحوں میں الماری اپنی جگہ سے کھسکی تھی۔ ولف کا خاص روم سامنے تھا جس میں انم کو لایا گیا تھا۔ ایک پل کو اس کا دھیان اس رات کی دل فریبی میں بھٹکا، پر دوسری لمحے وہ سر جھٹک کر ذہن اپنے ٹارگٹ پر لگا چکا تھا۔ نثر کے لیے مشکل ہے ان سب کا سامنا، پر وہ کر لے گا، شاکر نے کہتے ہوئے اپنے قدم بھی بڑھائے۔ اس روم میں آنے جانے کی اسے پوری آزادی تھی۔ ولف کے قدموں کے نشان پر پاؤں رکھتے وہ اس کے پیچھے تھا۔ ہاں، وہ کر لے گا شاکر، اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا پہلا ٹارگٹ ولف کی جان بچانا نہیں، نثر کی جان بچانا ہو۔ وہ ایک بار مڑا اور بھوری آنکھوں میں سخت تنبیہ دے کر شاکر کو سر ہلانا ہی تھا۔ چند لمحے شاکر کو دیکھا اور پھر دیوار کی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ ولف اپنی جان بچانا جانتا ہے، ہر جگہ اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دو تم۔ الماری تک پہنچتے ہی سنجیدگی سے ایک بات کہی اور کئی ڈیجیٹل بٹن ایک ساتھ دبا دیے، اور سامنے کی الماری اپنی جگہ سے کھلتی چلی گئی۔ اس کا لباس، ڈھیروں ہتھیار اور ولف کا ماسک بھی۔ ادھر شاکر نے ذرا سی آنکھیں میچھی۔ میں کب آپ کا پیچھا کرتا ہوں؟ ولف کے پشت کو دیکھتے ہوئے شاکر نے چھوٹے چھوٹے بالوں میں والے سر کو سہلایا۔ ہمیشہ چوری پکڑی جاتی تھی،
اس دن ساری رات تمہارا بھوت روڈ کی سائڈ پر تھا نا؟ وہ اپنا لباس چیک کرتا اسے دیکھے بغیر ہی بول رہا تھا۔ ایک بھی احساسات اس کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی شاکر کو نہیں مل سکتے تھے۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ حیران ہوا۔ ولف نے مڑ کر اس کی شکل دیکھی۔ جس لوکیشن سے تم مجھے واچ کرتے ہو وہ تمہارا ایڈریس بھی مجھے بتاتی ہے بچے۔ ایک ہاتھ بڑھایا اور اس کا گال ذرا سختی سے تھپکا اور شاکر نے سر جھٹک کر جھکا کر اپنے کان کی لو مس لی۔ وہ میں نثر کے ساتھ کھیتوں کی رکھوالی پر گیا تھا نا صاحب، بہت جانور پیدا ہو گئے ہیں، کھیت خراب کر دیتے ہیں۔ کبھی نہیں مانے گا یہ بندہ کہ ہاں اس کا پیچھا کرتا ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، بس اس کے لیے فکر مند اور بہانے حاضر کرنے میں 100 ہاتھ آگے۔ گڈ، تو کتنے شکار کیے؟ سنجیدگی سے پوچھ کر وہ اب گنز اٹھا کر چیک کر رہا تھا۔ شکار؟ وہ تو مجھے دیکھتے ہی بھاگ گئے، سینہ تان کر فخر سے بتایا گیا۔ ہاں، اپنے سے بڑا جانور جو دیکھ لیا ہوگا۔ گن میں گولیاں بھرتے وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ صاحب میں کوئی جانور ہوں؟ شاکر برا مان گیا اور ولف اس بار ہلکے سے مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ شاکر کو بڑی اچھی لگی۔ ولف میں آیا چند بدلاؤ اس کے لیے باعث خوشی تھا۔ بگڑے ہوئے جانور ہو تم۔ بائی دا وے، نثر نے تمہیں کوئی ویڈیو دی تھی نا؟ بات چند دنوں پہلے پر پہنچی۔ شاکر کا دل دھڑکا۔ آخرکار ولف نے جان ہی لیا مگر چہرے سے ظاہر نہیں کیا۔ کیسی ویڈیو؟ انجان بنتے ہوئے سر جھکایا۔ شاکر؟ ولف آگے بڑھا اور گن کی نال شاکر کی ٹھوڑی پر رکھ کر چہرہ اونچا کر دیا۔ کون سی ویڈیو تھی وہ؟ انداز تحکم بھرا تھا۔ باس، میں نہیں، مجھ سے کچھ چھپانا فضول ہے۔ تم جانتے ہو میں فوری ریئیکٹ نہیں کرتا مگر ہر بات نوٹس کرتا ہوں۔ گن ہنوز اس کی ٹھوڑی کے نیچے تھی اور شاکر کو ولف کی آنکھوں میں دیکھنا دشوار ہوا تھا۔ ولف، آپ خود واسق سے پوچھ لینا۔ وہ نگاہیں چرا گیا اور اس نے گن اس کی ٹھوڑی کے نیچے سے ہٹا دی۔ واسق سے تو پوچھنا ہی ہے، بٹ تمہاری بھی خبر لوں گا۔ مڑ کر اس نے تیزی سے اپنا کالا لباس ہینگ سے کھینچا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، شاکر نے منہ بنایا اور ولف نے بس ایک نگاہ اسے دیکھا۔ گنز اٹھاؤ اور تیاری کرو۔ بحث سمیٹ کر وہ لباس تبدیل کرنے کے لیے آگے بڑھا کہ موبائل پر باس کالنگ شروع ہو گئی۔ وہ تفصیلات جاننا چاہتے ہوں گے یہ سوچتے ہوئے اس نے کال پک اپ کی۔ یس باس، وہ ادب سے بولا۔ شاکر کے بھی کان کھڑے ہوئے۔ قاضی، آج سلطان سے مت ملو۔ ادھر سے دھیمی مگر پریشانی میں ڈوبی آواز آئی اور ولف بری طرح سے چونکا۔ وائی؟ وہ حیران تھا۔ قاضی اجلال گھر آئے ہوئے۔ ان کی آواز جیسے اور مدھم ہوئی۔ ولف سے بتاتے ہوئے وہ آنے والے طوفان سے پریشان بھی تھے مگر بتانا بھی ضروری تھا۔ کس کے گھر؟ اس کی پیشانی پر بل پڑے، پھر آنکھوں میں سرخی اتری۔ 1 منٹ، وہ ہمارے گھر پر کیا کر رہا؟ اور پپا؟ ایک لمحے کو تھما، کچھ منظر آنکھوں میں ناچ اور ولف سراپے درندگی سے بھر کے۔ پپا، انم گھر پر ہی ہے۔ بس ایک پل لگا تھا، اس نے ہاتھ میں لیا لباس دور اچھالا۔ شاکر خاموشی سے کھڑا ماجرا سمجھ چکا تھا۔ قاضی دیکھو، آرام سے۔ اس کی حالت کال پر ہی بھانپ گئے تھے۔ میں گھر پہنچ رہا ہوں، دانت پر دانت رکھ کر بس اتنا کہا اور شاکر کی طرف مڑا۔ شاکر، نثر کو کہہ دو آج وہ سلطان سے ملنے نہ جائے۔ شاکر نے بس ولف کی تیزی سے لہو اترتی آنکھیں دیکھی اور سر ہلا دیا۔ جی میں اسے روکتا ہوں، وہ سنجیدہ تھا۔ جلدی، اسے کچھ نہیں ہونا نہیں چاہیے، گاٹ اٹ؟ ولف نے اتنا کہا اور وہ تیزی سے اس خفیہ جگہ سے اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے نکل چکا تھا۔ اجلال خان زدہ، جتنی اذیت تو نے میرے ولف کو دی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ اذیتیں میں تجھے دوں گا۔ تیرے ہر جرم کا حساب ہوگا۔ ولف کے جاتے ہی وہ اسی طرح غرایا تھا جسے ولف غراتا تھا۔ چند پلوں کے لیے وہی درندگی اور برہمی اس کی آنکھوں سے چل گئی جو ولف کی آنکھوں میں ہوتی تھی۔ پھر وہ جبڑے بھینچ کر چند ہتھیار اپنی پاکٹ میں ٹھوسنے لگا۔ اسے اب نثر کو روکنا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات گہری، تاریک، داغدار سی اپنے اندر ہزاروں جرم بھرے راز سمیٹے فردوسی محل میں اتری تھی۔ سازشوں کی بو تمام ہوئی اور ہاتھ آئی جیت کی بازی کی تبدیلی ہار کی آگ سے سلگ اٹھی تھی۔ ایک آگ تھی جس میں فردوسی محل کا ہر فرد جل رہا تھا۔ ہر زم موت کا سناٹا چیختا جسے اپنے ساتھ سب کچھ سناٹوں میں تبدیل کر چکا تھا۔ فردوسی محل سرد جذبات کے گھیرے میں دھند میں لپٹا نظر آ رہا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں بیٹھی ہوئی افشین پتھر کی مورت سے خاموش ٹوٹی بکھری تصویر کا نمونہ تھی۔ ہاتھ میں اب تک قاضی کا بھیجا گیا طلاق نامہ تھا۔ 8 سال کے رشتے کی ڈور ٹوٹ کر دل کی ایک ایک رگ کو کاٹ رہی تھی۔ لہو دل سے ہی نہیں، آنکھوں سے بھی ٹپک رہا تھا۔ مستقل ایک ہی غیر مرئی نقطے کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھوں میں 8 سالوں کی فلم چل رہی تھی، سب کچھ سلو موشن میں جسے اس کی آنکھوں میں اترا ہوا تھا۔ قاضی سے پہلی ملاقات، اس کے لیے دیوانہ ہو جانا اور پھر قاضی کو زبردستی خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دینا۔ ہاں، وہ زبردستی کی ہی تو محبت تھی۔ تبھی ہو جانے والی محبت سے مات کھا گئی، بے بس کر دینے والے عشق سے زخمی ہو گئی۔ افشین کی گرے آنکھوں کے کنارے سے 2 آنسو نکلے اور باری باری گالوں پر اپنی بے قدری پر پھسل کر دامن میں گم ہو گیا۔ ذہن میں زندگی کی فلمیں سلو موشن میں اب بھی چل رہی تھیں۔ وہ زبردستی کی محبت، پھر ان کی دھواں دھار محبت کا ملن، پھر وہ 8 سال اور 1 دن کا ایک کمتر لڑکی کا ان کی زندگی میں آ جانا۔ وہ لڑکی ہر لحاظ سے افشین کے سامنے ذرہ تھی، وہ آسمان تھی اور شایان زمین۔ پھر کیا ہوا کہ قاضی کا سر جھکا، وہ آسمان سے زمین کی طرف پلٹا اور اس زمین کے ساتھ ذرہ بن کر اس کے وجود میں غرق ہو گیا۔
آسمان کی خواہش تو سب کرتے ہیں، کون زمین میں پگھلنا چاہتا ہے؟ تو پھر غازی پھر کیسے پگھل گیا؟ زمین سے مل کر قطرہ بن گیا۔ جس غازی کا وہ آئیڈیل تھی، اس غازی نے اس سے ہی نفرت کرنی شروع کر دی۔ ایک آگ سلگتی گئی اور افشین ہار کی جلن بھرے درد سے بلبلا اٹھی۔ مر جاؤں گی وجدان خانزادہ، مگر تم سے ہر لمحے کا انتقام لوں گی، میں تمہیں کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی۔ نہ وہ آج چیخ رہی تھی، نہ آج کوئی توڑ پھوڑ مچا رہی تھی، آج اندر توڑ پھوڑ مچی تھی، آج اندر کچھ سلگ رہا تھا۔ خلا میں دیکھتے ہوئے اس نے پہلی بار وجدان کہہ کر پکارا تھا۔ غازی سے انہیں بے پناہ محبت تھی اور وجدان سے بے تحاشا نفرت۔ یہ انتقام کی ایک ضد تھی، اور یہ ضد کس کس کو تباہ کرے گی یہ تو آنے والا وقت ہی جانے۔ لیکن افشین فردوسی کو وقت کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ جو وقت اور زندگی سے ڈرتے ہیں وہ ناکامیوں کی زندہ لاش بن جاتے ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، اور مجھے وجدان کو زندہ لاش میں تبدیل کرنا ہے۔ وہ جب جب اپنی داغدار بیوی کو دیکھے گا وہ بھی داغدار ہو جائے گا۔ مجھے اس کی بیوی کی موت نہیں چاہیے، اس کی عزت و ناموس چاہیے، قدموں تلی روندی ہوئی عزت۔ رات کے سناٹے میں ایک اور سازش نے جنم لیا۔ یہ سازش تھی ایک چوٹ کھائی ناگن کی، یہ چوٹ تھی محبت کو ٹھکرانے کی، زخم تھا غرور کا سر نیچا ہونے کا۔ مجھے اس کی بیوی کو مروانا نہیں ہے، اس کی بیوی کو زندگی دینی ہے، ایسی زندگی جس سے نکاحیں ملانے کی ہمت وجدان نہ کر پائے۔ مجھے اس کے اندر کے مرد کو پامال کرنا ہے۔ وہ دیکھے گا، تڑپے گا، وہ اسے چھوئے گا، اور اس کے ہاتھ اس سیاہی سے رنگ جائیں گے تو وہ اس سیاہی کے زخم سے بلبلا اٹھے گا۔ وجدان غازی تو شایان کو اس بار زہریلی ہونے سے نہیں بچا پائے گا۔ زخمی ناگن پھنکاری اور فضا زہریلی اٹھی۔ اس بار افشین ہاری نہ تو پھر افشین نامی عورت کا نام بھی مٹ جائے گا، وہ عزم سے کہتی اٹھی تھی۔ گرے آنکھوں میں چمک تھی، ناگن سے چمک۔ اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک شخص کی ضرورت تھی جسے لوگ اجلال خانزادہ کے نام سے جانتے تھے۔ سن رہی تھی وہ بھی چوٹ کھایا ہوا ہے، شایان نامی درد سے وہ تڑپ رہا ہے، غازی نامی جلن سے جل رہا ہے۔ اسے بس اجلال کو اس تڑپ سے آزاد کروانا ہے۔ وہ آزاد ہوگا اور افشین کو زخموں سے رہائی مل جائے گی۔ وہ دھیرے دھیرے فون کی طرف بڑھی، اور سناٹے میں نسوانیت اور انسانیت کی درد بھری چیخیں دم گھٹنے سے بے موت مر گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شام کی سرخی میں رات کی تاریکی کا سرمئی رنگ گھلتے ہوئے کمشنر وجدان کے لان میں روشن دودھیا روشنی کو تاریکیوں کے سائے سے مل کر دھندلا داغدار بنا رہا تھا۔ اسی داغدار لان سے گزر کر اندر جاؤ تو بنگلے کی لیونگ میں ہولناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ تینوں ساکت کھڑی تھیں۔ دعا اپنے گھر میں اجلال خانزادہ کو دیکھ کر ساکت سی ہو گئی تھی۔ اس کی ہمراہ عورت اس کی دادی سعدیہ بیگم تھی۔ ان سالوں میں وہ کبھی کبھی آتی جاتی رہتی تھی، لیکن آج تک اجلال خانزادہ نے اس گھر میں قدم نہیں رکھا تھا۔ پر آج وہ آیا بھی، اور کتنے غرور سے سر اٹھا کر آیا تھا۔ دعا کے دل میں غیظ و غضب کے طوفان اٹھ رہے تھے۔ آنکھوں میں نفرت لیے وہ اس شخص کو گھور رہی تھی جس نے اس کے پیاروں کو اذیت دی تھی۔ ہائے گرلز! سیاہ کوٹ پینٹ میں ملبوس اجلال خانزادہ دھیرے دھیرے شان سے چلتے ہوئے آگے بڑھے، اور وہ بڑی شان سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کے ہمراہ ان کی مما جان بھی ان تینوں کو بغور دیکھتی آگے بڑھی تھی۔ اجلال خانزادہ نے بیٹھتے ہی پیر پر پیر رکھے اور دونوں ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلا کر ان تینوں پر باری باری نگاہ ڈالی۔ آنکھوں میں نفرت لیے وجدان اور شانی کی بیٹی، بہت ہی خوبصورت لڑکی، مگر ان کے لیے بے کشش تھی۔ وجدان کی بیٹی اور ان کی بھتیجی، انہیں اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ان کی نگاہ دوسری لڑکی پر ٹھہری، چشمہ لگائے ہوئے ایک اجنبی لڑکی، اسمارٹ سی، وہ بھی ایک خوبصورت لڑکی تھی، لیکن ان کے لیے ایسی لڑکیاں کبھی کوئی کشش نہیں رکھتی تھیں۔ پھر ان کی نگاہ اس معصوم پری پر ٹھہری، اور دل میں تلاطم برپا ہو گیا۔ گلابی کپڑوں میں لپٹی وہ بھی ویسی ہی گلابی سی گڑیا ہو رہی تھی۔ دوپٹہ دونوں شانوں پر پھیلائے وہ اس دن سے بھی زیادہ انہیں اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ اس دن تو وہ دور تھی، لیکن آج صرف چند ہاتھ کی دوری پر، اور قریب سے وہ ان کے جذبات میں آگ لگا رہی تھی۔ اس کے بال، کالی آنکھیں، تیکھی ناک اور دو گلابی لبوں نے اجلال خانزادہ کو شدت سے تشنگی کا احساس کرا دیا۔ اس کا قاتل سراپا آگ سے سلگا رہا تھا، وہی کشش، وہی جان لیوا دلکشی۔ ایک بار یہ لڑکی انہیں مل جائے تو وہ مدتوں اس کے نشے سے ابھر نہیں سکتے تھے۔ ادھر انم ان کی نگاہ سے کنفیوز ہو گئی تھی۔ وہ اسے کیوں اس طرح دیکھ رہے تھے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ نگاہیں ایسی تھیں کہ وہ ان نگاہوں سے کراہیت کے ساتھ ساتھ خوف بھی محسوس کرنے لگی۔ عجیب وحشت ٹپکاتی آنکھیں جیسے نگاہوں ہی نگاہوں میں وہ اسے پی رہی ہوں۔ انم کی کالی آنکھوں میں ڈر اور بڑھا، اور بے اختیار وہ دعا کی آڑ میں ہو گئی، ایسے کہ شاید وہ ان کی نگاہوں سے چھپ جائے۔ اور یہیں وہ مسکراتی ہے۔ زمانہ الگ، لڑکی الگ، لیکن یہ خوف انہیں پھر سے وہی سرور اور مستی دے گا جو اب تک ان کے دل میں زندہ ہے۔ ان کے اندر کا وحشی مرد ایک انگڑائی لے کر بیدار ہونے لگا۔ اگر وجدان کے گھر پر نہ ہوتے تو اب تک وہ اس پری کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے، اس پر اتنی شدتیں لٹاتے کہ وہ تار تار ہو جاتی۔ دعا، تمہیں کیا ہو گیا؟ کوئی تمیز نہیں سکھائی تمہیں؟ تمہاری ماں نے کہ دادی چاچی کو سلام ہی کر دو۔ صوفے پر آ بیٹھی اجلال خانزادہ کی ماں نے روبدار آواز میں بول کر جسے سب کو اپنی اپنی سوچوں سے باہر کھینچ لیا۔ اجلال خانزادہ بھی اب سنبھل کر سیدھے بیٹھ گئے، وحشی مرد کو سمجھایا اور ساتھ آ بیٹھی دعا کو ملامت کر کے اپنی ماں کو دیکھا، اور جبڑے بھینچ کر کھڑی وجدان کی بیٹی کو۔
باپ بھائی کی طرح وہ بھی نڈر تھی. وہ شیطانی انداز میں مسکرائی. السلام علیکم دادی. بہت چبا کر بولتے ہوئے وہ اجلال خان زادہ کو بھی دیکھ رہی تھی، جن کی نگاہ بار بار انم پر جا ٹکتی تھی. گندی نگاہ، آر پار ہوتی وحشی نگاہ. انا تم اپنے روم میں جاؤ. انہیں گھورتے ہوئے وہ جس پہ خوفی سے بولی کہ اجلال خان زادہ مسکرا دیے. خون کے اثر کی تاثیر رنگ لا رہی تھی. ان کے خاندان میں ڈر نام کی چڑیاں کہیں نہیں پھڑکتی تھی. انم دعا کا کاندھا چھوڑ کر جاتی کہ کوئی کہیں نہیں جائے گا. یہ طریقہ تمہاری ماں کے گھر ہی رہا ہوگا. ہمارے خاندان میں مہمانوں کی عزت کی جاتی ہے. سعدیہ بیگم کی کڑوا کسیلا طنز انم کے قدموں کو روک گیا. ڈر کے باوجود بھی وہ تھم گئی. اپنی خالہ کی پرورش پر آنچ نہیں آنے دینا. آداب مہمانی نبھا کر رہے گی، اس لیے پھر سے وہیں جم گئی، مگر اس طرح کھڑی ہوئی کہ اجلال خان زادہ کی نگاہ ڈائریکٹ اس پر نہ پڑ سکے. چلو، اتنی تمیز تو تمہاری خالہ نے سکھائی ہے. اف، انم نے دانت کچکچایا. عجیب عورت تھی وہ بھی، قاضی کے لیے ماں جیسی اور ان کی بیوی بچوں کے لیے زہر بھری، سوائے ایک یزدان کو چھوڑ کر. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. کہاں ہے تمہاری ماں؟ کبھی جو اسے گھر پر دیکھ لوں. وہی پرانی ساس بہو والی رنجش. اجلال کے دل میں بھی شایان کو دیکھنے کی تڑپ اٹھی. اسی شیطان صفت انسان کے دل کو بھی شایان کی محبت نے اب تک گھیرا ہوا تھا. اس بار صبا نے چشمہ درست کرتے ہوئے اس ٹیل گردن والی عورت کو دیکھا. خاندان و رتبے کے غرور کی ماری عورت. قبر پاؤں میں لٹکے ہیں اور کیلے کے چھلکے کے ڈر کے بغیر ایسی اکڑ. سوچ کر وہ اپنے چشمے کے پیچھے چھپی بڑی بڑی آنکھوں سے اچھے سے گھور رہی تھی. اس کو تو میں جانتی ہوں، یہ وجدان کی بیوی کی بھانجی ہے. یہ کون ہے چشمے والی؟ وہ اب گردن کی اکڑ کے ساتھ اپنی آنکھوں میں ایکس رے مشین فٹ کر کے دعا کے ساتھ کھڑی صبا کا پوسٹ مارٹم کرنے لگی. اجلال خان زادہ خاموشی سے بس چھپتی دکھتی انم کو دیکھنے میں مصروف ہو جاتے. وہ یہاں اسی مقصد سے آئے تھے اور وہی مقصد پورا کر رہے تھے. وحشی مرد دیدار سے ہی سیراب ہوتا، تڑپ بھی رہا تھا. ویسے انہوں نے اپنی ماما جان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ لڑکی ان کے لاڈلے پوتے یزدان کی بیوی ہے. کیسی جلن سی اترتی ہے یہ سوچ کر کہ وہ یزدان کی دسترس میں ہے. وہ اسے چھو کر اس کے لطافت سے سیراب ہوتا ہوگا، اس سے تشنگی مٹاتا ہوگا، اس کا نشہ ہر گھڑی رگوں میں اترتا ہوگا. ایک دم سے انہوں نے انم کو بغور دیکھا. نگاہیں پھسلی اور چند محبت کے بخشے گئے چھپانے کی کوشش کیے گئے نشانات ان کی چیل سی نگاہوں نے کان سے لے کر گردن تک پر دیکھ ڈالا تھا. ان کی آنکھوں میں قہر اترا اور ان نگاہوں سے بے خبر انم صبا کی طرف متوجہ ہوئی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ادھر اب صبا جم کر میدان میں اترتی اپنا تعارف کروا رہی تھی. میں صبا عباس ہوں دادی، اسی زمین سے ہوں، دوسرے سیارے سے نہیں آئی ہوں. میرے اندر انسانوں والے ہی دل گردے ہیں، ایلین والے نہیں. ایکس رے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ان کی پوسٹ مارٹم کرتی نگاہوں سے نگاہیں ملا کر مقابلہ کرتے ہوئے بڑی خوش دلی سے بتایا بھی گیا. انم چاہ کر بھی اپنی ہنسی نہیں روک پائی. ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر وہ ہنسی اور اجلال خان زادہ دم بخود رہ گئے. وہ بنی بنائی شانی تھی، بلکہ اس سے بھی دلکش اور دل فریب ادائیں تھیں اس کی. ان کا دل کیا اس ہنسی کو خود میں جذب کر لیں. سعدیہ بیگم نے بری طرح سے صبا کو گھورا. صرف تیز ترار ہی نہیں لگی تھی لڑکی، گز بھر کے زبان بھی رکھتی تھی. یہ میری دوست صبا ہے. اس سے پہلے دادی کچھ بول دی. دعا نے تیزی سے سنجیدگی سے بول دیا. رشتہ فی الحال نہیں بتایا. دادی کی جھگڑالو طبیعت سے واقفیت جو تھی. دعا نے ساتھ ہی انم کا ہاتھ دبایا کہ وہ نہ ہنسے. وہ فوراً سنبھل کر سنجیدہ ہو گئی. دوست کے گھر میں لا کر کیوں رکھا ہے؟ ان کا انٹرویو شروع ہو گیا. سر سے پیر تک صبا کو گھورتے ہوئے ناگواری سے پوچھا. کرائے پر کمرہ دے کر دادی جی. دعا اور انم کا دل سر پیٹنے کو ہوا. یہ بھی اپنے بھائی کی طرح الٹی ہی کھوپڑی کی تھی. اجلال خان زادہ بھی اب مسکرا کر صبا کو دیکھ رہے تھے. لڑکی بااعتماد بھی تھی. انہوں نے دلچسپی سے اسے دیکھا. تو کیا وجدان کرایہ دار بھی رکھنے لگا ہے؟ دادی کی ناگواری اور بڑھی. صبا نے ان کی طرف دیکھا اور پھر اجلال خان زادہ کی طرف. پاؤں پر پاؤں رکھے وہ صبا کو ہی دیکھ رہے تھے. کیا کریں دادی جی، مہنگائی بہت ہو گئی ہے نا. کاندھے اچکا کر جس بے پرواہی سے جواب دیا گیا، دادی بری طرح سے جل گئی اور اجلال مسکرا دیے. لڑکی میں اب ان کی دلچسپی بڑھنے لگی تھی. وہ پہلی نگاہ میں متاثر کن نہیں تھی، لیکن اس کے اندر جو اعتماد تھا وہ انہیں اٹریکٹ کر رہا تھا. پر صبا کو ان کی بری آنکھوں کی وہ چمک بالکل اچھی نہیں لگی. اس نے جس ناگوار نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا، اجلال خان زادہ سنبھل گئے. ہاں تو تم کوئی ریاست کی شہزادی ہو جو ایسی لاکھوں روپے دے رہی ہو؟ دکھنے میں تو تم ایسی ویسی ہی لگ رہی ہو. نہ صرف تن سے کہا گیا تھا، بلکہ جس حقیر نگاہوں سے صبا کو دیکھا انم کو بالکل اچھا نہیں لگا. دعا تو ویسے بھی بہت ضبط سے کھڑی تھی. دکھنے میں تو بل گیٹس بھی منگو ملنگ لگتا ہے. کاندھے چٹک کر بڑی بے پرواہی سے جواب دیا، جیسے خود ہی بل گیٹس کی اولاد ہو. زبان بہت لمبی ہے تمہاری. دادی کا پارا چڑھا. قسم لے لے بالکل لمبی نہیں ہے. آپ دکھائیں، مقابلہ ہو جائے. بس صبا ہی کیا جو چپ ہو جائے. دعا نے اس بار اس کا بازو دبوچا. دادی آپ یہاں کوئی کام تھا؟ آخر بہت ضبط کر کے ان سے سنجیدگی سے پوچھا. دادی نے پوتی کا سنجیدہ چہرہ دیکھا. ماما جان تم سب سے ملنے آئی ہیں. یہ پہلی بار تھا کہ اجلال خان زادہ مسکراتے ہوئے بولے تھے. آج صرف اپنے بیٹے اور پوتے سے ملنے آئی ہوں، پر کل میں رہنے آؤں گی یہاں. اجلال خان زادہ نے گردن موڑ کر اپنی ماں کو دیکھا. بڑی مشکل سے وہ ملنے کے لیے آئی تھی، پر اب رہنے کا فیصلہ. انہوں نے اطمینان کا سانس لیا. کام ہو گیا ان کا. طوفان کا شور ابھی سے سنائی دے رہا تھا اور وہ مکاری سے مسکرا دیے.
بھائی صاحب کو بلاؤ بیٹا، ان سے ملاقات کر کے جاؤں گا۔ تمہاری مما سے بھی ملاقات ہو جائے تو کیا بات ہے۔ ایک بار پھر صوفے سے پشت ٹیک کر وہ شان سے بیٹھ کر دعا سے بولے اور دعا کا خون کھول گیا۔ برداشت تو وہ دونوں بھی کر رہی تھیں، اجلال خانزادہ پھر سے انم کو ہی دیکھتے اپنی گندی نگاہوں کو سیراب کرنا شروع ہو چکے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لان کی دودھیا روشنی اور چاند کا زرد اداس ساکس کمشنر وجدان کے بنگلے پر خاموشی کا پر پھیلائے ہوئے تھا جب کھلے گیٹ کے اندر آگے پیچھے 2 کاریں رکی تھیں۔ دونوں کاریں ایک ہی رفتار سے وہاں آ کر رکی تھیں۔ دروازہ کھلا اور پہلی کار سے یزدان باہر آیا تھا، چہرے پر سختی، آنکھوں میں برہمی، پیشانی اور ہاتھوں کی مٹھیوں کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ یزدان خانزادہ اگر غصے میں اپنے اصلی روپ میں آ جائے تو سب بھول جاتا تھا۔ دوسری کار کا دروازہ کھلا اور وجدان صاحب باہر نکلے تھے۔ ان کا حال بھی یزدان سے جدا نہیں تھا۔ سلام چھوٹے سائیں، میرے باس بے صبری سے آپ کا ہی ویٹ کر رہے تھے۔ بنگلے کے اندر داخل ہونے والے دروازے پر خلیل بازو باندھ کر کھڑا تھا۔ یزدان کو دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ تیری اور اس نے خلیل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا سرخی اتری تھی۔ اس انسان کو وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ جب دیکھتا خون سا سر پر سوار ہونے لگتا، اپنے چہرے پر کوئی گرفت یاد آ جاتی اور یزدان کے اندر درندہ جاگ جاتا۔ سلام بڑے سائیں، باس اندر ہے۔ یزدان سے نگاہ ہٹا کر خلیل نے وجدان صاحب کو ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ ان کے جبڑے بھینچے اور خلیل کی آنکھوں میں مکار مسکراہٹ ابھری۔ وہ سینے پر بازو باندھے باپ بیٹا کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بہت زمانے بعد ان دونوں کو جلانے، کلسانے اور تڑپانے کا موقع ہاتھ لگا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر میں قدم رکھنے کی؟ یزدان بہت تیزی سے اس تک آیا اور اس نے خلیل کا گریبان اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ خلیل نے بس اس کی لہو رنگ آنکھوں میں دیکھا، لیکن اپنا گریبان اس کی گرفت سے نہیں چھڑوایا۔ اندر اس کا باس موجود تھا اور وہ کہیں ہنگامہ نہیں چاہتا تھا۔ مصطفیٰ اندر چلو۔ وجدان صاحب ضبط کرتے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے خلیل کی طرف دیکھا اور اس کے کالر کو ایک جھٹکا دیا۔ وہ لڑکھڑایا مگر سنبھل گیا۔ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اس کی نگاہ یزدان اور وجدان صاحب سے ہوتے ہوئے اندر آئی۔ ایک اور کار پر پڑی۔ کار رکی اور دروازہ کھلا اور اس کے ہونٹوں پر جو شیطانی مسکراہٹ ابھری، کار سے اترتی شانی کے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ خلیل کو دیکھ کر وہ خوف سے پیلی پڑنے لگی۔ یزدان اور وجدان نے تیزی سے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ مرتضیٰ اور شانی کی آنکھوں میں سوائے ڈر اور بیتے لمحوں کے عذاب کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کار کا ڈور تھامے وہ مشکل سے کھڑی تھی۔ وجدان صاحب بہت تیزی سے ان کی طرف بڑھے اور یزدان ایک بے رحم نگاہ خلیل پر ڈال کر بہت تیزی سے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ فرش کو رونتا وہ اندر تک آیا تھا۔ لیونگ میں آ کر ٹھہرا اور اس نے خونی نگاہوں سے صوفے پر بیٹھے اجلال خانزادہ کو دیکھا، پاس بیٹھی دادی کو، اور پھر ان تینوں پر نگاہ ڈالی۔ اجلال خانزادہ کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ یزدان کی شکل دیکھ کر اندر تک کمینی والی خوشی پھیل گئی۔ یہی درندگی انہیں سکون بخشتی تھی۔ یزدان، دادی اپنے پوتے کو دیکھ کر بے تابانہ اٹھی۔ تم تینوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ دادی کی پکار نظر انداز کر کے وہ ان تینوں پر دھاڑا اور ان تینوں کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ پہلی بار اس طرح ان تینوں پر چلایا تھا۔ اجلال خانزادہ کی آنکھوں میں مکارانہ چمک ابھری۔ مما جان حیران ہوئی اور پھر ناگواری ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ یہ ناگواری اور بھی بڑی تھی جب وہ وجدان کے حلقے میں موجود شایان کو دیکھا اور اس کے پیچھے مرتضیٰ کو۔ وہ بھی تو اپنے بھائی جیسے تاثر کے ساتھ اجلال خانزادہ کو گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تو بھی وہی سب تاثرات رقم تھا۔ انہیں شایان سے اور نفرت ہوئی۔ ایک اس کی وجہ سے ایک خاندان ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ یزدان، کیا انداز ہے یہ، تم بھی؟ وہ برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے پوتے کو ٹوکنا ضروری سمجھا کہ وہ ہاتھ اٹھا کر انہیں آگے بولنے سے روک گیا۔ 1 منٹ دادی۔ بہت ہی سخت تھی اس کی آواز اور آنکھوں میں چھپی وہ درندگی۔ انہیں لگا ان کی زبان مفلوج ہو گئی ہے۔ افشین صحیح کہتی تھی، یزدان ان کا بیٹا نہیں رہا تھا بلکہ وہ معصوم پرنس ہی نہیں رہ گیا تھا۔ ہر بار آتی اور یزدان ایک الگ ہی روپ میں ملتا تھا۔ سنا نہیں تم تینوں نے کیا کہا ہے میں نے؟ وہ ان تینوں کے سامنے کھڑا اس طرح غرایا کہ تینوں لرز سی گئی، خاص طور پر انم کے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ وہ گھور بھی تو اسے ہی رہا تھا۔ یزدان کا یہ روپ تو سارے حوصلے ہمت سمیٹ دیتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جاؤ روم میں، اور خبردار کوئی ایک بھی یہاں کیا ہو رہا ہے کہ جستجو لے کر باہر نکلا تو آج اس کی ٹانگیں سلامت نہیں رہیں گی۔ ان تینوں کو دیکھ کر غراہٹ نما آواز میں بول رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی برہمی، وہ درندگی، وہ تینوں بے انتہا خوفزدہ ہو کر بہت تیزی سے وہاں سے بھاگی تھیں۔ تینوں ایک ساتھ دعا کے کمرے میں کی طرف گئی تھیں اور روم میں گم ہو گئی۔ وہ گئیں تو وہ پیچھے مڑا تو وجدان صاحب کے سہارا لے کر سر جھکا کر کھڑی شانی کو دیکھا۔ چہرہ زرد ہو رہا تھا اور وہ بس رو دینے کو تیار تھیں، اور اجلال کی نگاہیں اب شایان پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ نفرت کے باوجود بھی محبت کے درد میں تکلیف تھی۔ وہ وجدان سے شانی کو ہار کر اب تک زخمی تھے۔ شانی، آپ بھی اپنے روم میں جائیں، ابھی اور اسی وقت۔ مرتضیٰ، شانی کو ان کے روم میں لے جاؤ، اور تم شانی کو روم میں چھوڑ کر ابھی کے ابھی ہاسپٹل جا رہے ہو۔ صرف شانی سے نہیں کہا تھا بلکہ بہت سختی سے مرتضیٰ کو بھی حکم دیا تھا۔ مرتضیٰ نے بس سر ہلایا اور اپنی مما کو اپنے حلقے میں لے کر وہ ان کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ وجدان نے اجلال کی طرف دیکھا۔ وہ شانی ہی نہیں، مرتضیٰ کو بھی بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی، پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ایک طرف بیٹھ گئے۔ اپنی مما جان کا وہ احترام کرتے تھے اور اسی احترام نے ان کے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں ڈالتی تھی، ورنہ وہ اجلال کو دھکے مار کر ان کے گھر سے نکالتے۔
تمہارا دماغ خراب ہو گیا یزدان؟ ہم کوئی خیر ہے جو تم نے ایک ایسا ہتک آمیز رویہ اختیار کیا ہے ہمارے ساتھ؟ اب تک خاموش کھڑی تماشا دیکھتی دادی بھڑکی اور یزدان کچھ نہیں بولا۔ وہ اب بس مرتضیٰ کے نکل جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ مرتضیٰ شانی کے بیڈ روم سے نکلا اور کسی کی بھی طرف دیکھے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا، مگر اجلال کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ مرتضیٰ سے کبھی اکیلے میں ملنے کے بڑے خواہش مند تھے، مگر وجدان اور یزدان نے کبھی یہ ہونے نہیں دیا۔ اب بھی دونوں کی ہی نگاہوں میں سرد مہری سی چھائی ہوئی تھی۔ اجلال خانزادہ مسکرا دیے، دل جلانے والی مسکراہٹ۔ وجدان نے نگاہ پھیر لی، مگر یزدان اسی طرح ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد و اسپاٹ آواز سے بولا، آپ کا اور آپ کے بیٹے کا تعلق صرف پپا سے اور میرے ساتھ ہے دادی، بولیں جو بولیں، میں اور پپا یہیں ہیں۔ مرتضیٰ کے نکلتے ہی وہ اپنے مخصوص ٹھنڈے اور بے تاثر انداز میں بولتے ہوئے ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ برہم نگاہ سارے حالات سے محسوس ہوتے اجلال خانزادہ پر اب بھی گڑی ہوئی تھی۔ جیسے اس نے یہ بات کہی، انہوں نے پلکیں خم کر کے جیسے اعجاز قبول کیا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہارے گھر کی عورتوں سے میرا کوئی تعلق نہیں؟ مت بھولو، شانی میری بہو اور دعا میری پوتی ہے۔ دادی کو بہت غصہ آیا، حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو چکے تھے جیسے وہ چند سال پہلے چھوڑ کر گئی تھی۔ یزدان کے سامنے بیٹھتے ہوئے انہوں نے غور سے اسے بھی دیکھا۔ وہ انہیں اور بھی پتھر جیسا لگا۔ نہ آپ نے شانی کو دل سے بہو مانا، نہ آپ کو شانی کے بیٹا اور بیٹی سے کبھی کوئی مطلب رہا، تو زبانی تعلق نبھانے کے لیے میں انہیں یہاں نہیں بلوا سکتا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے آپ کے ساتھ جو شخص بیٹھا ہے نا، وہ میرے لیے احترام کے قابل نہیں ہے، نہ مجھے اس پر اعتبار ہے۔ سرد اور کاٹدار آواز، نگاہیں اجلال خانزادہ پر ٹکائے وہ سختی سے بول رہا تھا۔ یزدان! انہیں اس کی بات پر بے انتہا غصہ آیا، آواز اونچی ہوئی۔ جانے دے مما جان بچہ ہے، اسے ہمیشہ سے بڑوں سے تمیز سے بات کرنی نہیں آئی۔ میں یہاں آپ کو ہی چھوڑنے آیا تھا اور اپنے بھائی سے ملنے۔ دل ہی دل میں باپ بیٹا کی حالت سے مزہ لیتے اجلال خانزادہ نے مکاری سے بول کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ وجدان بہت ضبط سے کام لے رہے تھے۔ وجدان، یہ سب سکھایا ہے تم نے؟ وہی ہوا۔ انہوں نے ایک بار پھر وجدان کو کٹہرے میں کھڑا کیا اور وہ تحمل سے بولے، مما جان آپ سب جانتی ہیں، مصطفیٰ غلط تو نہیں کہہ رہے؟ آواز دھیمی تھی مگر سرد اور سخت۔ یزدان اپنے پپا کو دیکھتے ہوئے برداشت کر رہا تھا، ورنہ نہ وہ مجبور تھا، نہ کل کا بے بس بچہ۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں؟ ہاں سب جانتی ہوں، لیکن کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا تم سب پر؟ ایک عورت کے لیے تم لوگوں نے خونی رشتے کو بھلا دیا۔ وہ نخوت سے بولی۔ یزدان نے دادے کی طرف دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح ثابت کرتی وہ سب کم ظرف عورتیں، جن کے ظرف اور ان کے اندھے جذبات کبھی انہیں اجازت ہی نہیں دیتے تھے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑی ہو جائیں۔ باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے کی غلط رہنمائی کرنے میں ایسی عورتوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ اگر ایک بھائی نے ظلم کیا تو دوسرے نے اسے اپنا لیا، ہو گئی بھرپائی، لیکن تم نے تو اسے جانی دشمنی بنا ڈالا۔ وہ شفقت سے بولتی چلی گئی اور وجدان تڑپ اٹھے۔ مما جان! اجلال خانزادہ کا دل کیا ایک قہقہا لگائے وجدان کی حالت پر۔ وہ یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ اس کی ماں بھلے وجدان سے محبت کرتی ہیں، مگر وہ اس کا سگا بیٹا ہے۔ یزدان اپنی دادی کو دیکھتے ہوئے بس ان کی سوچ پر افسوس ہی کر رہا تھا۔ ساری زندگی وجدان اور اجلال میں فرق نہیں کرنے والی عورت اس موڑ پر ہار گئی۔ وہ وہاں موجود ان تینوں مردوں کی سوچوں سے بے خبر بس بولے جا رہی تھی۔ وجدان، یہ مت بھولو میں تمہاری ماں کی جگہ ہوں۔ 10 سال کے تھے تم جب تمہاری ماں مر گئی تھی، اور تمہارے نانا نے ایک ہی ماہ میں تمہیں مجھے سونپ دیا تھا۔ میں نے بخوشی یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ یاد کرو تم، کبھی میں نے تمہیں اپنے اجلال سے کم سمجھا؟ انہوں نے ایک کے بعد ایک احسان گنوا دیا اور وجدان سب برداشت کر رہے تھے۔ کچھ سچ تھا تو کچھ بس باتیں۔ فرق نہیں کرتی تو کیوں اب تک اجلال کے لیے ان کے زخموں کو کریدتی رہتی، مگر زبان احترام کی وجہ سے بند ہی رہی۔ ٹھیک ہے، مانا اجلال نے غلط کیا۔ دادی، غلط کرنے میں اور گناہ کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یزدان اسپاٹ آواز سے بولا اور انہوں نے پوتے پر نگاہ ڈالی۔ غلط کرے یا گناہ، وہ ایک ماں تھی، ان کے دل میں اتنی طاقت نہیں تھی اپنے بیٹے کو سزا دے دیتی۔ تمہارے باپ نے اسے اپنے دل کی اور گھر کی ملکہ نہیں بنا لیا؟ وہ تلخی سے بولی اور یزدان نے ہونٹ بھیج دیا۔ کیا تھی وہ؟ اور یزدان نے کیا حیثیت تھی اس کی؟ میری بھتیجی کی جگہ لے بیٹھی، وہ تمہیں تک چھین لیا افشی سے، افشی کی زندگی میں زہر گھولا، اس سے زیادہ اسے اور کتنا قصاص چاہیے؟ وہ زہر خند ہوئی اور وجدان کی برداشت ختم ہوئی۔ مما جان، وہ چیپٹر کلوز ہو چکے، تو برائے مہربانی اب دوبارہ اس عورت کا ذکر نہ ہی کریں تو اچھا ہوگا۔ آپ یہاں آئیں، مجھے دل سے خوشی ہے، مگر آپ کے پاس بیٹھا شخص آئندہ سے میرے گھر نہ آئے۔ وہ جس قطعیت سے بھرے انداز میں بولے، اب کے خاموش ہونے کی باری ان کی تھی۔ وجدان ان کی بہت عزت کرتا تھا، لوگ انہیں اجلال سے نہیں وجدان کی وجہ سے عزت دیتے تھے، یہ وہ بھی جانتی تھی، اس لیے وہ چپ ہو گئی۔ میں یہاں صرف مما جان کو ملوانے لایا تھا۔ مما جان اب چلیں یا آپ رکیں گی؟ اجلال خانزادہ ایک دم سے اپنا کوٹ درست کرتے ہوئے اٹھے۔ ان کا کام ہو چکا تھا جو وہ یہاں آ کر دیکھنا چاہتے تھے۔ اس پری کے دید کی پیاس بجھا لی، محبت کی تڑپ محسوس کر لی، اور ان کے گھر میں ہلچل بھی مچا کر اب تماشا دیکھنے۔ ایک ایک نگاہ باپ بیٹے پر ڈالی اور پھر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ گئی۔ بہرحال جو ہوا وہ سب بھول جاؤ وجدان، بہت ہو گئی دشمنی، میں نہیں چاہتی کہ دشمنی بڑھتی رہے اور میں اپنے دونوں بیٹوں کو اس دشمنی میں کھو دوں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھی اور ان کے احترام میں وہ دونوں بھی اٹھ گئے۔ اجلال خانزادہ سے نفرت اپنی جگہ، مگر وہ سعدیہ بیگم کی عزت کرتے تھے اور محبت بھی۔
میں چاہتی ہوں کچھ دن تمہارے ساتھ رہوں. تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا وجدان؟ وجدان کے قریب آ کر انہوں نے محبت بھری نگاہ ان پر ڈالی اور انہوں نے بس سر جھکا لیا. ان کا دل طمانینت سے بھر گیا. یہی تو خاصیت تھی وجدان اور غازی کی. ان کا سر تھپک کر وہ بے تاثر چہرے والے یزدان کی طرف مڑی. اپنی دادی سے گلے نہیں لگو گی یزدی؟ ان کا پوتا تھا اور اپنے پوتے سے انہیں محبت تھی. یزدان جھکا اور ان کے گلے لگا، لیکن کاٹدار نگاہیں اجلال خانزادہ پر جمی ہوئی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. آئے ماما جان. وہ یزدان سے الگ ہوئی تو وجدان آگے بڑھے. وہ یزدان کو دیکھتی ان کے پیچھے بڑھی. ایک دوسرے کے آگے پیچھے وہ لوگ بنگلے کے اندر سے نکل کر بیرونی حصے میں آ گئے تھے. ان کے باہر آتے خلیل بہت تیزی سے اجلال خانزادہ کی کار کی تک گیا تھا. بیک ڈور کھول کر وہ اب اجلال خانزادہ اور ان کی ماں کا کار میں بیٹھنے کا منتظر تھا. چلتے اجلال خانزادہ کے قدم رکے. انہوں نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر کار تک پہنچ گئے. وجدان کو دیکھا اور پھر وہ مسکراتے ہوئے مڑے. یزدان ان سے ایک قدم کے فاصلے پر تھا. وہ رکے تو وہ بھی اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑا ہو گیا. آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو ہرانے کی چمک لیے وہ ایک دوسرے کو گھور رہے تھے. اجلال خانزادہ نے ایک قدم کا فاصلہ مٹایا اور بالکل اس کے مقابل میں کھڑے گئے. تمہارے بیوی میں ایک بات دیکھی ہے میں نے مصطفیٰ؟ پہلی بار انہوں نے اسے مصطفیٰ کہہ کر پکارا تھا اور اس کے ہون بھیجے. یزدان کی جنونیت اتری ہے اس میں. وہ ویسے ہی جنونی عاشق ہے اس کا. جیسے اجلال تھا تو مجھے اس کی جنونیت سے کھیلنے کا شوق ہے. تمہاری بیوی میرا جنون بھی. جملہ ادھورا چھوڑا اور مسکرائے. شاطر آنکھوں میں چمک ابھری اور یزدان کی آنکھوں میں طوفان سے پھر سے وہی خباثت ان آنکھوں میں اتر رہی تھی جو شانی کے لیے کبھی اس نے دیکھی تھی. اجلال خانزادہ معصومیت پر مرتا اور وہ تو بہت معصوم ہے. اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بولتے یزدان کی مٹھیاں بنی. ایک ہاتھ مکے کی شکل بن کر اٹھا اور اجلال خانزادہ کے منہ کا نقشہ بگڑا تھا. مکہ اتنا زوردار تھا کہ وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑائے اور خلیل ان کے گرنے سے پہلے ہی دوڑتا ہوا انہیں آ کر سنبھال چکا تھا. اجلال خانزادہ کا زمین پر گرنے سے پہلے وہ سنبھل چکا تھا. کار کے پاس کھڑے وجدان، ساکت اور سعدیہ بیگم شاک تھی. یزدان آگے بڑھا اور سیدھے ہوتے ہوئے اجلال کے کوٹ کا کالر اپنی مٹھی میں دبوچ کر انہیں اپنے مقابل میں کھڑا کر دیا. مجھے کل کا بچہ سمجھنے کی کوشش مت کرنا اجلال خانزادہ، جس کی معصومیت کو تو نے روندا تھا. وہ بچہ اب درندہ ہے، درندہ. میرے گھر میں آ کر تم کیا سمجھتے ہو؟ تم یزدان جیسے درندے کی کلے کی دیوار کو پار کر لو گے؟ وہ بول نہیں رہا تھا، غرا رہا تھا. اجلال خانزادہ کے ذہن میں بہت تیزی سے کچھ دن پہلے کا منظر لہرایا. وہ چونکے اور بہت غور سے انہوں نے یزدان کی آنکھیں دیکھیں. ذہن میں چپک گئی ولف کی آنکھیں یزدان کی آنکھوں سے میل کھانے لگیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یزدان گرایا. دیکھ لیں مجھے، غور سے دیکھ لیں اجلال خانزادہ. میں مصطفیٰ ہوں، مصطفیٰ، شایان کا بھائی، شایان کا محافظ، شایان کا دوست. میں مصطفیٰ ہوں تو صرف اپنے خاندان کے لیے. اس کے بعد بس یزدان بچتا ہے. یزدان اور اجلال خانزادہ کا رشتہ صرف اور صرف دشمنی کا ہے. اس کی بیوی اس کا عشق ہے، جنون ہے. ہر وہ آنکھیں نوچ لے گا یزدان اگر وہ آنکھیں اس کی بیوی کی طرف اٹھیں بھی. گاٹ اٹ؟ وہ اسی طرح غراتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اجلال خانزادہ کی پل پل آتشی ہوتی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. خلیل جھبڑے بھینچ کر مصطفیٰ کو گھور رہا تھا. اجلال خانزادہ کی ماں ہکا بکا سے تھی اور وہ وجدان خاموش. یزدان جب آتش فشاں بنتا ہے تو کسی کا بس اس پر نہیں چل سکتا. اسے روکنا گویا خود کو جلا کر راکھ کر لینا. اس وقت چپ رہنا ہی سب سے بڑا حل تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. دیکھ لیں مجھے اور غور سے سن لیں اجلال. اس نے اجلال خانزادہ کا گریبان اور بری طرح. اب اس کی آواز سرگوشی میں ڈھلی جو صرف اجلال کے کانوں تک پہنچی. یہ مکہ تمہیں ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ میری بیوی کی معصومیت پر نگاہ ڈالنے والے کی میں کھال بھی کھینچ سکتا ہوں. میری بیوی کے بارے میں آج سے سوچنا بھی مت، ورنہ پچھتانے کا بھی موقع تجھے یزدان غازی خانزادہ نہیں دے گا. جو جنونیت کی تو بات کر رہا ہے نا، وہ تیرے اتنے ٹکڑے کرے گی کہ موت بھی تھرا جائے گی. اپنی شہادت والی انگلی اٹھا کر ان کی آنکھوں کے سامنے لہرا کر غراتے ہوئے وہ درندہ تھا، ایک خون خوار درندہ. اجلال خانزادہ بس وہ آنکھیں دیکھ رہے تھے. ایک فلم سے ان کے ذہن میں چلنے لگی دھندلی تصویر صاف ہو گئی. دیکھتا رہے مجھے اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں مجھے. میری شناخت تجھے اپنی اوقات یاد دلا دے گی. دانت پر دانت رکھ کر بھیڑیا سا بغرایا اور اس نے ان کا کالر جھٹکا. ایک بار پھر خلیل نے اجلال خانزادہ کو سنبھال لیا اور یزدان بہت تیز قدموں سے اندر گم ہو گیا. باس، خلیل کا خون کھول رہا تھا. اس نے اجلال خانزادہ کی طرف دیکھا. انہوں نے دانت پر دانت رکھ کر ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بولنے سے روک دیا اور اپنے ہونٹ سے خون کے نمکین ذائقے کو انگلی سے چھو کر دیکھا. یہ یزدان کے مکے کا نتیجہ تھا. یہ مکہ یاد رکھوں گا یزدان اور ولف. وہ زہر خند انداز میں مسکرائے اور پھر پتھریلے تاثر لے کر کھڑے وجدان کو دیکھا. ان کی آنکھوں میں وہ استہزائیہ مسکراہٹ صاف مذاق اڑا رہی تھی. اجلال خانزادہ دھیرے دھیرے چلتے ان کے قریب آ رہے تھے. بہت بہترین فوج تیار کی ہے تم نے کمشنر وجدان. جنگ لڑنے میں مزہ آئے گا. نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتے تھے مگر وجدان چونک گئے. کچھ تو غلط ہوا تھا. یہ جنگ مزے کے لیے شروع ہی نہیں ہوئی ہے اجلال، صرف اور صرف حق کے لیے لڑی جائے گی. خدا حافظ مما جان.
مصطفیٰ جیسے پتھریلے انداز میں انہوں نے اجلال خان زادہ سے کہا، اور پھر ساکت کھڑی ماما جان سے کہہ کر وہ بھی اندر کی جانب بڑھ گئے۔ اجلال، اب ایسا کچھ مت کرنا جو تمہاری ماں کبھی وجدان کے آگے سر نہیں اٹھا پائے۔ بیٹا اب اکیلا تھا، اس لیے ایک ملامت بھری نگاہ ان پر ڈال کر وہ بہت تیزی سے کار کے اندر بیٹھ گئی۔ خلیل نے اپنے باس کی طرف دیکھا، انہوں نے بس ہاتھ اٹھا کر انگلیوں سے ابھی جانے دو کا اشارہ دیا اور اپنا کوٹ کاندھے سے جھٹک کر صحیح کرتے خود بھی کار میں بیٹھ گئے۔ خلیل نے ایک سرد نگاہ کمشنر وجدان کے بنگلے پر ڈالی اور فرنٹ ڈور کھول کر ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ دے دیا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی کار کمشنر وجدان کے بنگلے سے نکلی اور اس کار کے نکلتے ہی روڈ پر کھڑی ان کی حفاظتی گارڈز کی گاڑیاں بھی ان کی کار کے پیچھے دوڑنے لگی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شب کے دھندلا کے سایہ آسمانوں سے لے کر زمین تک خوف و دہشت کی تہ بچھا رہے تھے۔ شہر سے دور ایک ایسی جگہ جہاں سے پانیوں کی حد دکھائی دے رہی تھی، وہاں ہر طرف بس لہروں کا شور تھا۔ یہاں سے لے کر وہاں تک صرف سمندر ہی سمندر کی آبی چادر نگاہوں کے سامنے تھی۔ سمندر بھی قدرت کی تخلیق کا کیسا عجیب و غریب شے ہے، حیرت انگیز، معنی خیز، کبھی لہروں کے ساتھ زندگی کا مزہ تو کبھی لہروں میں ڈوب کر موت کی لذت، کبھی لہروں کا شور مسرور کرتا تو کبھی یہ شور وحشت دلاتا۔ ہر احساسات کی ترجمانی تھا یہ نمکین پانی، کبھی خاموش کبھی پرجوش، کبھی لہریں چھوٹی تو کبھی بڑی۔ یہ لہریں پورے جوش و خروش سے ساحل تک آتی، ان میں شکنیں پڑتی اور پھر یہ شکنیں ریت کی پیشانی کو بھگو کر چلی جاتی، اور ریت خشک ہوتی تو پھر بھیگ جاتی کسی متورم آنکھوں کی طرح، اور ان لہروں کے آنے جانے کا سما اسے بہت خوبصورت لگتا۔ ان کا شور اس کے اندر ایک تلاطم برپا کر دیتا، اسے جھنجھوڑ دیتا اور وہ خود سے نظریں چرانے پر مجبور ہو جاتا، نگاہیں چراتا، نگاہیں ملاتا، مگر دل تھا کہ پھر سے یہی سمندر میں کھو جانے کی دہائی دیتا۔ آج بھی ان لہروں کی ہمراہی میں اس کے قدم آہستہ آہستہ اس مقام پر بڑھ رہے تھے جہاں اس کے جانے سے ہی ولف کو سلطان ملنے والا تھا۔ سمندر کے کناروں سے بہت دور سنسان علاقے میں سلطان کا خاص بنگلہ، جہاں اس کی عیاشیوں کا سما ہمیشہ تیار رہتا۔ وہ راجا تھا اپنے علاقے کا، جرم کی ایک بڑی مچھلی جسے ولف نے نگلنے کی تیاری کی ہوئی تھی، اور ولف کا سپاہی بننے کے بعد نصر نے اپنی مرضی سے بڑی مچھلی کا چارہ بننے کا فیصلہ کیا تھا۔ حالانکہ اس فیصلے سے روح تک میں اپنی ماضی سے کراہیت اتر گئی تھی، نفرت سی پھیل گئی تھی۔ سلطان کا سامنا پولے سرات کے برابر تھا اب اس کے لیے، لیکن وہ سب برداشت کرے گا، وہ خود کو اذیت دے گا، مگر جو راہ اس کا نصیب بن گئی تھی اس راہ پر گامزن رہے گا۔ نصر چلتا جا رہا تھا، چلتا جا رہا تھا، چہرہ ہر احساس سے اسپاٹ تھا، مگر دل میں طوفان سے مچل رہے تھے۔ جوں جوں وہ اس علاقے سے نزدیک ہوتا جا رہا تھا اس کی روح کچوکے لگا رہی تھی، زخم ادھیڑنا شروع ہو چکے تھے، نیلی آنکھوں کو چھپائے ہوئے سنہری لینس والی تہ ہلکی گلابی مائل ہونے لگی۔ قدم مضبوطی سے آگے بڑھ رہے تھے اور ابھی وہ نیم اندھیری بستی میں گم ہو جاتا کہ ایک ہاتھ اس کے منہ پر جما اور بہت تیزی سے کوئی اسے گھسیٹتے ہوئے ایک طرف لے جانے لگا۔ اچانک آئی افتاد پر نصر ہاتھ پیر چلا رہا تھا، پر گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اس کی ساری کوششیں رائگاں تھیں۔ ولف اسے دفاعی عملیات سکھا رہا تھا، پر وہ ابھی کچا تھا اور تھامنے والا پروفیشنل۔ میں ہوں شاکر۔ کانوں میں وہ جھک کر پھس پھسایا اور لگاتار مزاحمت کرتے ہاتھ پاؤں ساکت ہوئے۔ شاکر نے سست ہو گئے نصر کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ تم؟ نصر ہانپتے ہوئے مشکل سے سرگوشی میں بولتا اسے دیوار سے لگا جس سے شاکر لگا ہوا تھا۔ دل جو تکلیف دہ حالت میں تھا اب دوسری حالت سے دھڑک رہا تھا۔ شاکر ابھی کیوں آ گیا؟ وہ متعجب ہوا۔ آج تم سلطان سے نہیں مل رہے ہو۔ کالے ماسک کے پیچھے چھپے چہرے میں صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ نصر نے الجھن سے چوکنا نگاہ سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرگوشی میں ہی کہا، خاص وجہ؟ نصر اب سنبھل چکا تھا، وہ دونوں دشمن کے علاقے میں تھے، خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا۔ وجہ بتانے بیٹھا نا، کل دونوں کی قبروں پر ولف فاتحہ پڑھا ہوگا اور ہم دونوں قبر کے اندر لیٹے گفتگو کر رہے ہوں گے۔ وہ شاکر تھا اور سیدھا جواب کیسے دے سکتا تھا؟ نصر نے بس تعصب سے گردن ہلائی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہاں، قبر میں بھی دنیا جسے چھوٹ ملی ہوگی نا، فرشتوں سے تازیانہ کھاتے ہوئے کر لینا گفتگو۔ چلے بھنے جواب پر شاکر نے سر سے پیر تک اسے گھورا۔ ارے فکر ناٹ، پیار سے ہی ماریں گے تازیانہ، سالم باڈی ہے، کھا لینا دو چار۔ صرف کہا نہیں تھا، دو چار ہلکی ہلکی چپت پشت پر لگا بھی تھی، جسے ہلکی کہنا ہلکی کی بے عزتی تھی۔ نصر نے دانت پیسے۔ ہاتھ قابو میں رکھا کر اپنا، کال کر کے بتا دیتا کہ نہیں جانے۔ نصر دور ہٹتے ہوئے بہت چڑا ہوا بھی تھا، ایک تو بنا بتائے آیا، پھر یہ بکواس اور بھاری بھرکم ہاتھ۔ سالہ ایسے نخرے دکھاتا جیسے لڑکی ہے، اور موبائل اپنے پھپھا کو دے کر آیا تھا جو کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس بار بھرپور ہاتھ پشت پر جڑ کر الٹی کھوپڑی نے نصر کو اور تپایا۔ ہاں، تیرے ہونے والے سسر کو دے کر آیا تھا۔ دیوار سے چپکے ہوئے وہ ایک دوسرے سے ایسے لڑ رہے تھے جیسے اپنے گھر میں بیٹھے ہوں۔ چل بک بک بند کر، سالہ لڑکی کی طرح غصہ بھی ہوتا ہے، چل لے یہ گن پکڑ۔ اس نے ایک اور دھپ لگا کر گن اس کے ہاتھ میں دے کر نصر کو حیران کیا۔ میں نے کبھی گن نہیں چلائی۔ ہاتھ میں گن لے کر وہ ذرا گھبرایا، ابھی گن چلانے کا ہنر سیکھا نہیں تھا تو گھبراہٹ تو لازمی بنتی تھی۔ وہ چھوٹی سی پسٹل دیکھ کر نصر نے پھر شاکر کی طرف دیکھا۔ تو لڑکی پٹائی ہے کبھی؟ مگر پٹ گئی تو؟ وہ بولا اور جملہ ادھورا چھوڑا۔ نصر نے مارے غصے کے ہاتھ میں لی گن شاکر کی طرف اونچی کر کے دانت پیس کر کہا،
پہلی گولی تیری الٹی کھوپڑی میں اتاروں گا۔ شاکر نے اس کی شکل دیکھی، ماسک کے پیچھے چھپے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور چند پلوں میں ہی گردن نصر کے ہاتھ سے شاکر کے ہاتھوں میں منتقل ہو چکی تھی۔ نصر کی آنکھیں کھل گئیں۔ لے اب حیران مت ہو، یہ صرف تیری حفاظت کے لیے ہے۔ دوبارہ اسے گن دے کر اس نے ایک ہاتھ سے نصر کا جبڑا پکڑ کر ہلا دیا۔ بے نصر کچھ بولتا کہ شاکر نے اس کے لبوں پر ہتھیلی رکھ دی۔ کوئی آ رہا ہے۔ نصر کو دیوار سے لگا دیا اور وہ گن ہاتھ میں اونچی کر کے پوزیشن میں آ گیا۔ سلطان کے پہرے دار کو شک ہو چکا تھا تو وہ دبے دبے قدموں سے چلتا ادھر آ رہا تھا۔ ہاتھ میں اس کے خطرناک گن تھی۔ آواز مت نکالنا، ہلکے سے پھسپھسایا، اور نصر نے تیز سانسیں لیتے ہوئے شاکر کو اس آدمی کی طرف بڑھتے دیکھا۔ بغیر کوئی چاپ پیدا کیے ہوئے وہ دھیرے دھیرے بڑھا اور چیتے سے پھرتی سے وہ اس شخص کی پشت پر جھپٹا اور سیکنڈوں میں اس آدمی کی گردن اس نے مروڑ دی۔ بس ایک لمحہ اور وہ آدمی زمین پر مردہ ہو کر گرا تھا۔ نصر آنکھیں پھاڑ کر شاکر کی لائیو ایکشن مووی دیکھ رہا تھا۔ اس نے آدمی کو اٹھایا اور جھاڑیوں کی طرف لٹکا دیا اور بہت تیزی سے وہ نصر کی طرف آیا تھا۔ نصر کے کچھ کہنے سے پہلے اس نے ایک ماسک نکالا اور نصر کا چہرہ اس ماسک کے پیچھے چھپا دیا۔ اب سوائے آنکھوں کے نصر کا سارا چہرہ چھپ چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہمیں فوراً نکلنا ہے یہاں سے۔ اس نے چپ سے ہو گئے نصر کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اندھیرے کی سمت بڑھا تھا، مگر اتنا آسان نہیں تھا وہاں سے نکلنا۔ باہر لگے کیمرے سے شاکر کے ایکشن کی ساری تصویریں اندر جا چکی تھی۔ دوڑتے قدموں کی دھمک نے شاکر کو خبردار کیا تھا۔ تم یہاں سے ہلنا مت۔ وہ ولف سی نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھتا نصر کو ایک پتھر کی آڑ میں چھپا کر ان کی طرف بڑھنے لگا۔ نصر کو یہ بزدلی ایک دم قبول نہیں تھی۔ میں چھپنے سے بہتر مرنا پسند کروں گا۔ شاکر نے بس ذرا کی ذرا گردن موڑی۔ کچھ کہنا بیکار ہی تھا اور مہلت نہیں تھی کہ بات سمجھاتا، بس اسی طرف آگے بڑھا کہ نصر ساتھ ہو بھی تو وہ اس کا محافظ بن جائے۔ بس چند پل اور وہ سلطان کے آدمیوں کی طرف بڑھتا گیا۔ فضا میں بلند آوازیں تھیں اور چند گولیوں کی چلنے کی آواز۔ تبھی ایک دو گولیاں چلیں اور وہ گولیاں ان دونوں میں سے کسی ایک کو لگتیں کہ ایک نے بڑھ کر دوسرے کی جان بچا لی۔ ان میں سے ایک کی پشت اور بازو میں گولی دھستی چلی گئی تھی۔ خون ابل کر پھیلا اور ایک کی آنکھوں میں خون سا اترتا چلا گیا۔ بس لمحہ لگا اور منظر تبدیل ہو گیا۔ تاریک فضا میں موت ہی موت کی گونج چیخنے لگی اور لہو کی مہک کے کافوری ساتھ مہک زمین سے لے کر آسمان تک پرواز کر رہی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔